بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں فاور عباس۔ پاکستان میں الیکشن کو گزرے تقریباً 12-13 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک پاکستان میں وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پاکستان میں وزیر اعظم کون ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون میں اس وقت عہدوں کی بندر بانٹ جاری ہے کہ پاکستان میں کون سے عہدے کس پارٹی کو دیے جائیں اور کون سے کس پارٹی کو دیے جائیں۔ اسی الیکشن پر بات کرنی ہے جو 8 فروری کو ہوا ہے، جس میں مینس عمران خان پی ٹی آئی الیکشن ہوا ہے، مگر نتائج وہ پرو پی ٹی آئی نکل آئے ہیں۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب کس طرح الیکشن مینیج کیا جائے۔ اس سے کہتے ہیں جمہوریت اور اس سے کہتے ہیں بہترین انتقام جو ووٹر نے اس باری ان دونوں پارٹیوں سے لیا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ جتنا جلدی ہم اسے قبول کر لیں گے اتنا ہی ہمارے لیے بہتر ہوگا اور ہمارے نظام کے لیے بھی۔ اب وزیر اعظم کی کرسی پر کون براجمان کیا جائے گا، اس کے لیے وہ سیاسی جوڑ توڑ جاری ہے، کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا نظام ہے وہ ہائی بریڈ نظام ہے اور اس ہائی بریڈ نظام میں نہ ہی اکثریت کو قبول کیا جاتا ہے اور نہ ہی مقبولیت کو دیکھا جاتا ہے۔ اور پاکستان کی جو معیشت کا اس وقت حال ہو چکا ہے اور اس کا اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے جو پچھلے 16 ماہ میں شہباز شریف کی حکومت نے کیا ہے، اب کوئی بھی سیاسی پارٹی اس کو وزیر اعظم بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دیکھیں تو شہباز شریف بھی پیپلز پارٹی کو کہہ رہا ہے کہ آپ اگر وفاقی کابینہ کا حصہ بنتے ہیں تو ہم حکومت لیں گے، اگر نہیں بنتے تو ہم حکومت نہیں لیتے۔ اور یقین جانے اگر انتخابات واقعی صاف اور شفاف ہو جاتے تو ایک مستحکم حکومت مورد وجود میں آ سکتی تھی، مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غلطیوں سے نہیں سیکھتے۔ جو غلطیاں ہم نے 2018 میں کی اس سے زیادہ بھیانک انداز میں ہم نے 2024 میں کی ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ نہ ہمیں ہار قبول ہوتی ہے اور نہ ہی جیت ہضم ہوتی ہے۔ اس پر ایک خوبصورت شعر ہے، کسی نے لکھا ہے کہ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا لیتے ہیں ہارے ہوئے لوگ۔ اب یہ بات ہضم کرنا ذرا مشکل ہے، مگر یقین جانے کہ اس حقیقت کو ہر جمہوری شعور رکھنے والا شخص قبول کرے گا اور مانے گا کہ الیکشن 2024 وہ پی ٹی آئی کے نام رہا ہے۔ کوئی بھی بن جائے، ایک جماعت جس کا بانی جیل میں سزا کاٹ رہا ہو، الیکشن کے لیے نہ اہل ہو، نہ پارٹی کا نام ہو، نہ نشان، نہ جلسہ اور نہ جلوس، پھر بھی اس نے آزاد امیدواروں کے ذریعے انتخابی عمل میں حصہ لیا۔ کچھ امیدوار جیل میں تھے تو کچھ امیدوار لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، کوئی لیول ہی نہیں تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ 8 فروری کو صبح 8 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ملک میں الیکشن ہوا اور پولنگ کے بعد سلیکشن دھاندلی کسی کو انتخاب سے باہر کرنے سے ہی نہیں ہوتی بلکہ کسی کی جیت کو ہار میں تبدیل کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ مگر پھر آخر کتنی کام کرتے؟ آخر میں یہ بات ثابت ہوئی کہ سب سے بڑی جماعت آزاد جماعت ہے، اس نے پابندیوں کے باوجود 100 کے قریب سیٹیں حاصل کر لیں اور 1985 کی جو تاریخ ہے وہ دہرا دی۔ یعنی سیاسی جماعتوں کے انتخابات میں آزاد امیدوار نمبر 1 پوزیشن پر۔ تصور کریں یہ تینوں یعنی بانی پی ٹی آئی پارٹی کا نام اور نشان میدان میں ہوتے تو نتائج کیا ہوتے، یہ تو پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ پھر نتائج کیا آنے تھے۔ اس وقت پی ٹی آئی نے مرکز کے پی کے اور پنجاب میں سنچری مکمل کی ہے جو ایک بڑا کریڈٹ ہے۔ دوسری جماعت جس نے ماضی کے مقابلے میں بہتر نتائج لیے وہ پی پی ہے، کیونکہ پی پی سندھ میں تو اسے نمبر 1 ہونا ہی تھا، مگر پہلی بار بلوچستان میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب سے بھی اس نے کافی سیٹیں حاصل کی ہیں۔ اب آتے ہیں پنجاب پر۔ پہلے بھی کہا تھا کہ میاں صاحب کے طویل عرصہ ملک سے باہر آنے کا سیاسی نقصان پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں ہوا ہے اور پہلے 2 سال میں یہ سیاسی اسپیس پی ٹی آئی نے لے لیا تھا۔ شاید پی پی نے بھی پنجاب کا رخ کرنے میں بہت دیر کر دی اور یہ دونوں جماعتیں کوئی مضبوط بیانیہ نہ لا سکی اور مزاحمت کی سیاست وہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حصے میں آئی۔ دونوں جماعتوں کے قائدین کا خیال یہ تھا کہ عمران خان جیل برداشت نہیں کر پائے گا، مگر اس نے دونوں کو غلط ثابت کیا ہے۔ اس بار 2018 سے بھی کہیں زیادہ مبینہ طور پر نتائج میں تبدیلی کی گئی ہے۔ پچھلی مرتبہ جو کھیل تحریک انصاف کے حق میں کھیلا گیا اس سے کہیں زیادہ اس بار متحدہ موومنٹ کے لیے کھیلا گیا، ایم کیو ایم کے لیے۔
پچھلے سال جو الیکشن میں ایم کیو ایم کی جو نشستیں تھیں 10-12 سے کم کر کے 6 کر دی گئی تھیں۔ اس بار ایم کیو ایم کو 14 مل گئیں اور حیدرآباد ملا کر 17۔ پی پی کی غالباً کلفٹن ڈیفنس والی سیٹ نہیں بن رہی تھی، بہرحال ان کو 7 مل گئی ہیں۔ اس وقت سیاسی منظرنامہ یہی ہے کہ مرکز میں جو ہے کسی جماعت کے پاس واضح اکثریت نہیں ہے، جبکہ چاروں صوبوں میں خاص حد تک یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون، سندھ اور بلوچستان میں پی پی اور کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومتیں بننے جا رہی ہیں۔ اب اگر مرکز میں قومی اتفاق رائے ہو جائے اور سب کو قابل قبول بھی ہو تو تمام جماعتیں بشمول پی ٹی آئی کو ساتھ ملا کر کسی ایک نام پر وزارت عظمیٰ کے لیے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ بے جا مداخلت نہ ہو تو شاید ہم اپنی سیاسی سمت بہتر کر سکتے ہیں۔ جہاں جہاں انتخابی بے ضابطگیاں ہوئیں ان کے فیصلے جلد از جلد الیکشن ٹریبونل اور ہائی کورٹس کریں، جس کو سب تسلیم کریں۔ یہ تو تھی جمہوری باتیں، مگر یہاں ایک ہائیبریڈ نظام ہے اور لاڈلوں کا جمعہ بازار ہے۔ جو بھی وزیر اعظم بنے گا وہ لاڈلا ہوگا اور ہائیبریڈ ہوگا، وہ چاہے شریف برادران میں سے ہو، کوئی پی پی کا ہو، بلاول بھٹو ہو یا آصف زرداری یا کوئی تیسرا۔ کم و بیش کچھ شرائط وہی ہوں گی جیسی 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے سامنے رکھی گئی تھی۔ اب عین ممکن ہے کہ وزیر خزانہ کوئی سلیکٹڈ ہو، کیونکہ اب خزانے کی کنجی وزیر کے پاس نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ اور سیکورٹی معاملات تو پہلے ہی سویلینز کے بس کی بات نہیں رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے جو ہے مریم نواز کا انتخاب آسان فیصلہ نہیں ہے، اور نہ ہی علی امین گنڈا پور کا انتخاب کے پی کے میں۔ بلوچستان کا فیصلہ اگر سرفراز بگٹی کے حق میں آتا ہے تو ان پر بہت بھاری ذمہ داری آتی ہے۔ سندھ میں اگر پی پی کو غیر معمولی کامیابی ملی ہے تو سابق وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ ہی مضبوط امیدوار ہو سکتے ہیں، یا پھر عین ممکن ہے کہ فریال تالپور یا پھر ناصر شاہ شرجیل محمد بھی ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے آنے والا وقت میں ابھی کئی اور رکاوٹیں ہیں۔ پارٹی کے اندر جمہوریت تو خیر کسی بڑی جماعت میں نہیں، مگر پی ٹی آئی کے لیے اس لیے بھی مضبوط پارٹی جمہوریت ضروری ہے کیونکہ کم از کم جو پاکستان تحریک انصاف میں ہے اس میں خاندانی سیاست نہیں ہے، مگر شخصی سیاست کے اپنی منفی اثرات ہوتے ہیں۔ ان سوالات کا جواب خود سابق وزیر عمران خان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔